السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری لیکچر ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لیکچر نمبر 2 ہے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں الاحزاب 21 آیت میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگوں، حقیقت میں در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بہترین نمونے میں ڈلنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے لیے آسانی فرما دے، آمین۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ المجادلہ 11 میں 11 میں فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات تو اور بھی بلند ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں ہمارے لیے اللہ کے نزدیک، جب دین کا علم ہم حاصل کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ تو اگر ہم ہر کلاس میں جب بھی کوئی مشکل آنے کی پریشانی ہو تو یہ سوچا کریں کہ جب بھی آپ اس کلاس سے نکلیں گی تو کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور کچھ نہ کچھ درجات میں بلندی آئے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ دنیا میں تو ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ اچھی کمپنی ہو، لوگ ہمیں اچھا سمجھے، لوگ ہمیں عزت دے۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش کیا کریں گے کہ اس کلاس میں بھی ریگولر رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صحیح علم کے دروازے کھول دے، آمین۔ تو ہم پہلا حصہ ہمارے اس کلاس کا ہے سیرت کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور لاسٹ ویک ہم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ویک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے بارے میں ابھی پہلے سیرت کا پڑھا تھا نا، پہلا حصہ سیرت کا ہوتا ہے۔ تو سیرت میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ دیکھا تھا کہ آپ کا نسب کیا ہے۔ پھر آپ کے دادا ہاشم کے بارے میں پڑھا کہ وہ جو تھے وہ پردادا ہاشم جو تھے وہ بہت معزز انسان تھے، اور وہ مدینہ گئے تھے اور وہاں پہ شادی کی تھی، اور ان کا ایک بیٹا ہوا تھا عبد المطلب، جس کو شیبہ اس کا نام رکھا گیا تھا، لیکن وہ مدینہ میں ہی رہ گئے تھے، جو کہ ہاشم کا انتقال وہی راستے میں ہی ہو گیا، وہ مکہ کبھی نہیں پہنچے تھے۔ تو ان کے خاندان والوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہاشم کا ایک بیٹا ہے مدینہ میں۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے عبد المطلب، تو پھر ان کے چاچا مطلب کو پتہ چلا کہ ان کے جو بھائی تھے ہاشم، ان کا بیٹا ہے مدینہ میں، تو وہ گئے اور ان کو مدینہ سے لے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے، کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو مطلب ہے وہ انہوں نے کوئی غلام خریدا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پچھلے ویک کا خلاصہ بتا رہی ہوں کہ پچھلے ویک میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کے بارے میں پڑھا تھا، آپ کے پردادا کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح وہ مدینہ میں ان کے بیٹا ہوا تھا۔ تو آپ کے دادا کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی پیدائش، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ کہاں پر ہوئی تھی؟ جو عبد المطلب ہیں آپ کے دادا، ان کی پیدائش مدینہ میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ ہمیں جتنی چیزیں یاد رہیں گی نا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جتنے نام جتنی جگہ ہمیں یاد ہوگی انشاءاللہ سیرت پڑھنے کا مزہ جب ہی زیادہ آئے گا۔ کیونکہ جب آگے کے واقعات آتے رہیں گے تو ہمیں یہ چیزوں سے مدد ملے گی کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا کس کا۔ تو عبد المطلب جو تھے وہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے، ہاشم ان کے والد تھے، اور ان کا انتقال، ہاشم کا انتقال مدینہ میں ہی ہو گیا تھا۔ پھر عبد المطلب کو ان کے چاچا مطلب جو تھے وہ لے کے آئے تھے مکہ میں۔
پھر ہم نے لاسٹ ویک پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین عبداللہ تھے جو کہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے، اور آپ کی والدہ آمنہ تھی، ٹھیک ہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی جو کہ یمن تک چلی گئی. تو یہ ایک طرح سے بشارت تھی کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو نور ہوگا وہ وہاں تک پہنچے گا. پھر اب ہم آج پہنچے ہوئے رضاعت پر. رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانا، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو شروع میں آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا. اور ابو لہب کا کیا رشتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کوئی جانتا ہے؟ ابو لہب ان کے چچا تھے، ٹھیک ہے. ہاں، ان کے انکل تھے، ان کے والد کے بڑے بھائی تھے. اور ابو لہب ایکچولی عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے. تو ان کی جو لونڈی تھی سویبہ، اس نے سب سے پہلے دودھ پلایا تھا آپ کو. اور اس وقت اس لونڈی کا جو اپنا بچہ تھا ان کا نام مسروح تھا. تو پھر مسروح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق بنا کہ ان کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. تو یہ آپس میں ان کا رضاعت کا رضائی بھائی بن گئے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں جو بھی رشتے اسلام میں نسب سے حرام ہوتے ہیں کہ ان سے شادی نہیں کی جا سکتی، رضاعت میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ رضاعت میں بھی وہی رشتے پھر محرم بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو مسروح تھے وہ آپ کے رضائی بھائی ہوئے. اور سویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا تھا. اور حمزہ عبد المطلب آپ کے کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حمزہ آپ کے چچا تھے. ہاں، حضرت حمزہ بھی جو تھے نا وہ آپ کے دوسرے چچا تھے. اور حضرت حمزہ کی آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں شادیاں ایک سے زیادہ ہوتی تھی. تو جو والدہ تھی وہ الگ الگ تھی. ابو لہب کی والدہ الگ تھی اور حمزہ کی والدہ الگ تھی. اور حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ کی والدہ ایک ہی تھی، ٹھیک ہے. لاسٹ ویک ہم نے حضرت صفیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کے بیٹے زبیر جو تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حواری کہا تھا، ٹھیک ہے. تو حمزہ اور صفیہ بھی سگے بہن بھائی تھے. ان کے ماں اور باپ ایک ہی تھے. تو حضرت حمزہ ویسے تو چچا تھے، لیکن چونکہ سویبہ نے حمزہ کو بھی دودھ پلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا تو ان کا پھر رشتہ رضائی بھائی بھی بن گئے، ٹھیک ہے. چچا بھتیجا دونوں ایک دوسرے کے دودھ کے بھائی بھی بن گئے. پھر انہوں نے پھر سویبہ نے ایک اور شخص کو دودھ پلایا، وہ تھے ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کے رضائی بھائی ہوئے. اور یہ جو ابو سلمہ تھے نا، یہ کون تھے ابو سلمہ؟ آپ لوگوں کو کسی کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کا نام ام سلمہ تھا، ہے نا؟ ام سلمہ کا نام سنا ہوا ہے کسی نے؟ تو ام سلمہ کے جو پہلے ہسبینڈ تھے وہ یہ تھے ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی. تو گویا ام سلمہ کے جو پہلے شوہر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سارے نام یاد ہو جائے، اور نہ ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں کہ اتنے سارے نام آ رہے ہیں. لیکن میں ذکر ضرور کروں گی تاکہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جتنا بھی یاد رہے گا اتنا آپ کو اس سیرت کی بک پڑھنے میں اچھا لگے گا. چونکہ جب بعد میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت ابو سلمہ ایمان لائے تو ہجرت کے لیے گئے، تو اس سے آپ لوگوں کو دھیان میں رہے گا کہ یہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. پھر حضرت حمزہ بھی مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس لیے
تو یہ تو پہلی رضاعت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ لونڈی سویبہ کے ذریعے ہوئی تھی. اور اس کے بارے میں ایک حدیث یا ایک قول ہے، نہیں حدیث نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے نا، انہوں نے خواب دیکھا تھا. تو ان کو خواب میں ابو لہب نظر آئے. ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا تھے. تو ان کے بیٹے عبداللہ جو تھے، عبداللہ بن عباس، جو بعد میں بہت مشہور عالم بھی بنے. تو عبداللہ بن عباس نے ایک خواب دیکھا تھا، اس کو ابو لہب خواب میں نظر آئے. دیکھیں، عبداللہ بن عباس جو تھے نا، وہ حضرت عباس کے بیٹے تھے، اور حضرت عباس جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے کزن ہوئے، مگر چھوٹے تھے، بہت بچے تھے. صحیح. فاسیہ آپ یہی پوچھ رہی تھی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے ٹھیک ہے. اوکے، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ابو لہب سے پوچھا کہ تم، جو کہ وہ تو اس کو تو جہنم میں جانا تھا نا، اس کے بارے میں جو سورت بھی نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب. تو ابی لہب جو تھے، ابو لہب، چونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا اور اسلام میں بہت رکاوٹیں ڈالی تھی، تو وہ جہنم میں ہی گئے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس جو کو خواب میں آئے، تو انہوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کچھ فائدہ ہوا کہ آپ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو آپ کو اس رشتے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی آسانی کی آخرت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس رشتے کی وجہ سے مجھے تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، لیکن مجھے ایک آسانی ضرور ہوئی کہ جب یہ سویبہ لونڈی تھی نا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ سویبہ جو تھی وہ ابو لہب کو پاس گئی تھی خبر دینے کے لیے کہ آپ کے بھائی عبداللہ جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے، ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ابو لہب نے خوشی سے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا کہ اس خوشخبری دینے پر میں تم کو آزاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک احسان کیا اور ایک خوشی کا اظہار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، تو اس کی وجہ سے ابو لہب نے کہا کہ مجھے اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ جہنم میں مجھے پانی پینے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ تھوڑا سا مجھے ٹھنڈا پانی ملتا ہے جنت میں، جہنم میں. ورنہ جہنمیوں کے لیے تو پانی، جو ٹھنڈا پانی تو ان کے لیے حرام ہے. ان کو جو ہے وہ جو کھولتا ہوا پانی ہی ملتا ہے پینے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اس سے. تو یہ تو ایک خواب تھا، لیکن اس جس چونکہ وہ بڑے درجے کے صحابی تھے، تو اس کو لوگوں نے اس خواب کو ایک طرح سے سچا مانا ہے. اور ویسے بھی ہمیں پتا ہے کہ اسلام میں نسب سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر باپ بہت بڑا عالم ہے، بہت اللہ کا نیک بندہ ہے، اگر بیٹا کافر ہے تو اس کو باپ کے رشتے سے کوئی بھی آخرت میں جہنم سے نہیں بچا سکے گا باپ، اس لیے کہ وہ کافر ہے. تو اسی طرح وائس ورثہ ہے کہ باپ اگر کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، تو باپ بیٹے کا رشتہ آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ہاں، لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو جیسے سپوز باپ بہت ہی زیادہ بڑے درجے کا اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، بہت نیک بندہ ہے، اور بیٹا کم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رحمت کریں گے کہ بیٹا بھی جنت میں ہے، باپ بھی جنت میں، لیکن دونوں کے درجات میں فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ رحمت فرمائیں گے اور اپنی رحمت سے بیٹے کو بھی بڑا درجے پہ ڈال دیں گے باپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنے بچوں سے، اپنے فیملی سے ملائیں گے جنت میں. اور قرآن میں فرشتوں کی ایک دعا بھی ہے، جو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے کہ اللہ اہل ایمان کو جنت میں ان کے باپوں سے، ان کے بیٹوں سے ملا دینا. تو یہ بڑی خوبصورت دعا قرآن میں موجود ہے جو کہ فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں. تو سبحان اللہ،
مسلمان کو مسلمان کے رشتے سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن کافر کو مسلمان کے رشتے سے آخر میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سائڈ کی بات تھی. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر کچھ دن جب سہیبہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کی گود میں آپ رہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کیا تھا کہ عرب میں یہ ایکچولی ایک شہری باشندوں کا ایک دستور تھا کہ جو شہر کے معزز لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے گاؤں میں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ شہر میں بیماریاں زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ مکہ ایک ایسا شہر تھا جہاں ہر جگہ سے لوگ آتے تھے. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو چونکہ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا وہاں پر. تو اس وجہ سے مکہ میں پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ حج کے زمانے میں بہت سے لوگ آتے تھے، تو یہ اس وجہ سے بیماریاں بھی ہو جاتی تھی. تو یہ بھی ایک مقصد ہوتا تھا کہ بیماریوں سے بچے کو بچایا جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ گاؤں کی کھلی فضا میں وہ ہاں بالکل فریش ایئر میں، اور پھر زبان کو پریزرو کرنے کے لیے. اسی کہ مکہ والوں کی زبان بھی ظاہری بات ہے کہ وہ مکس ہو جاتی تھی، جیسے کہ آج بھی شہر کی زبان میں شہری جو اردو بولتے ہیں یا گاؤں میں جو اردو بولی جاتی ہے یا پنجابی کو دیکھ لیں تو گاؤں کی زبان جو ہوتی ہے وہ زیادہ خالص رہتی ہے. تو زبان کو پریزرو کرنے کے لیے بھی بھیجتے تھے بچوں کو. ایک منٹ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میری زبان جو ہے وہ فصیح ترین ہے. اور یہ چونکہ جس خاندان میں آپ کو بھیجا گیا تھا ان کی زبان بہت ہی فصیح تھی، تو آپ کو یہ فائدہ بھی ہوا تھا اس سے. تو بہرحال ہوا یہ کہ جب دستور کے مطابق یہ جو بدوی لوگ ہوتے تھے وہ آتے تھے ہر کچھ عرصے کے بعد، اور جو نئے بچے پیدا ہوئے ہوتے تھے ان کو لے جاتے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو یہ لوگ آئے تو آپ چونکہ یتیم تھے تو ظاہری بات ہے کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ یتیم کا پیسہ تو نہیں ملے گا زیادہ، تو آپ کو لینے میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھی عورتیں. لیکن جب حلیمہ جو تھی ان کو کوئی اور بچہ نہیں مل سکا تو انہوں نے آپ کو لے لیا تھا. تو یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ جس بچے کو کوئی لینا نہیں چاہ رہا تھا وہ اتنا بابرکت بچہ تھا. تو بہرحال حضرت حلیمہ جو تھی انہوں نے بچے کو لیتے ہی جیسے ہی قبول کیا ان کو بہت سی جیسے برکتیں محسوس ہوئی کہ وہ ان کا جو ان کے پاس جو گدھی تھی جو بہت سلو تھی، اور یہ بہت غریب فیملی تھی، تو ان کے پاس بہت زیادہ ریسورسز نہیں تھے، لیکن ان کی گدھی جو تھی وہ بھی بہت تیز چلنے والی ہو گئی. حالانکہ قافلے میں ان کو آتے وقت بڑی مشکل ہوئی تھی کہ سب سے پیچھے رہ جاتی تھی وہ، لیکن واپسی پر وہ بہت زیادہ تیز چلی. پھر دودھ خود حلیمہ کو دودھ اتنا زیادہ آتا تھا کہ ان کا اپنا بچہ بھی اچھی طرح سے دودھ پی لیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھی طرح پیتے. پھر بہت سے جیسے اس طرح کے خیر و برکت ان کو نظر آئی. ان کی جو اونٹنی تھی وہ بہت دودھ دینے لگی، جس کی وجہ سے ان کو بھی جیسے اچھی طرح سے کھانا پینا ملنے لگا. تو اب ماشاءاللہ پھر جب وہ وہاں گئے اپنے قبیلے میں گئے، اپنی جگہ پہ گئے، تو وہاں بھی ان کو بڑی برکتیں نظر آتی رہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ بچہ بہت برکتوں والا ہے، کوئی خاص بچہ ہے، اور یہ لوگ بہت خوش تھے کہ ہمیں یہ بچہ ملا ہے. پھر جب 2 سال پورے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 2 سال کا قرآن میں بھی بتایا ہمیں
کہ جو رضاعت کا ٹائم ہوتا ہے وہ صرف 2 سال کا ہوتا ہے بچے کا نا. تو جب رضاعت کا وقت پورا ہو گیا، اس دوران بچے کو لے کر جانا ہوتا ہے. کچھ دفعہ اپنی ماں سے ملانے کے لیے لے گئی، لیکن جب رضاعت کا وقت پورا ہوا تو وہ مدینہ میں گئی. مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس وقت مدینہ میں کوئی وبا پھیلنے کا خطرہ تھا، اور حلیمہ بھی چاہتی تھی کہ اور بھی رکھے اس بچے کو کہ اتنی ہمیں اس سے برکتیں حاصل ہیں. تو انہوں نے بھی ان کی والدہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بہت زیادہ جیسے کنونس کیا، اور ان کی والدہ نے اجازت بھی دے دی. تو وہ پھر سے لے آئی واپس ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس. اور یہ پھر 2 سال اور بھی رکھا اپنے بچوں کے ساتھ ان کو. اور یہ جو باتیں میں نے یہاں پر بتا رہی ہوں، ان کے جو حوالے ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو ان پیجز پر دے دیے ہیں انشاءاللہ. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بات کہاں سے آ رہی ہے. یہ بات یہ آپ کو انشاءاللہ اس سے نظر آ جائے گی. پھر جب آپ دوبارہ جب وہاں رہ رہے تھے تو اس وقت ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. ان کی ایک بیٹی تھی سویبہ، حلیمہ کی ایک بیٹی تھی سویبہ، اور ایک بیٹا تھا، اور اس کے علاوہ شاید ایک اور بچہ تھا. 3 بچے تھے ان کے. اور کہا جاتا ہے کہ سویبہ تو مسلمان بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑی تھی تھوڑی آپ سے، وہ آپ کو کھلاتی تھی. تو وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو فتح کیا تو اس وقت جو قیدی، جنگی قیدی اس وقت آئے تھے، اس میں سویبہ بھی آ گئی تھی. انہوں نے سب کو بتایا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. تو صحابہ کرام ان کو لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ جو ہے عورت یہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ آپ کی بہن ہے. تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہچان لیا اور اپنی وہ رضائی بہن تھی ان کی. اسی طرح حلیمہ کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی بعد میں. اور انہوں نے یہ سارے واقعات بھی بتائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر کتنی برکتیں ان کو ملی تھی. تو بہرحال جب آپ 4 سال کی عمر کے تھے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام، جب آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے ایک بار، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، ظاہر انسان کے روپ میں آئے تھے، اور انہوں نے آپ کو پکڑا، آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کو زمین پر لٹا کر سینہ چاک کیا، آپ کا دل نکالا. اور یہ جو ہے نا، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، یہ جو میں حدیث ہی پڑھ دیتی ہوں انشاءاللہ. حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے، مسلم میں، صحیح مسلم میں ہے یہ. اور یہاں پر حدیث نمبر 162 لکھا ہوا ہے، لیکن میرے پاس جو حدیث کی بک ہے صحیح مسلم کی، اس میں حدیث نمبر 413 ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس کسی کے پاس صحیح مسلم ہو تو اس میں اس کا نمبر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث کے جتنے پبلشرز ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت اپنی ترتیب چینج بھی کرتے ہیں حدیثوں کی، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں پہ ریفرنس لکھا ہوا ہے اس کا. تو یہ حضرت انس بن مالک کی وہ ہے حدیث. وہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا. پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا. پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ لٹا دیا. ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی کہ حلیمہ کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے. وہ لوگ جٹ پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا رنگ اترا ہوا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آپ نے اس نشان کو باقی رکھا، ورنہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے کہ کوئی نشان بھی نہ ہوتا آپ کے سینے پر. لیکن بہرحال یہ ہارٹ اوپن ہارٹ سرجری تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی. اور ہر انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے، تھوڑا سا شیطان کا حصہ ہوتا ہے. جب چونکہ ایک حدیث ہے کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن شیطان جو ہے وہ اس کو
چوکا دیتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے بچا دیا گیا. پھر جب حلیمہ ڈر گئی، ظاہری بات ہے بچہ کسی کے بچے کے ساتھ ایسی بات ہو جائے تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ اب مطلب خدا نخواستہ اس بچے کو کچھ ہو گیا تو میں ان کے والدین کو کیا جواب دوں گی. تو وہ پھر واپس آ گئی مکہ میں اور انہوں نے بچے کو ان کی ماں کو لوٹا دیا واپس کہ اب آپ ان کو اب آپ سنبھال لیں اپنے بیٹے کو. تو اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچا دیا گیا اور آپ نے اپنی ماں کے سائے محبت میں اپنے خاندان کے ساتھ اندر تقریباً 2 سال گزارے. ٹھیک ہے، پھر ماں کے ساتھ 2 سال گزارے. پھر والدہ جو ہے دادا عبد المطلب اور ام ایمن جو تھی نا یہ لونڈی تھی. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ٹیک کیئر کرتی تھی بچپن میں. تو ام ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا جہاں آپ کی والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیحال بھی تھا. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ عبد المطلب جو تھے وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ان کی ماں جو تھی وہ مدینہ کی رہنے والی تھی. تو اس وجہ سے دادا کا ننیحال وہاں تھا مدینہ میں. تو مدینہ میں 1 مہینہ رہے وہاں پر اور پھر والدہ وہیں پر بیمار ہو گئی اور وہیں پر ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو اب دیکھیں کہ ایک معصوم بچے کے ساتھ شروع ہی سے کتنے بڑے ان کو غم سہنے پڑے کہ والد پیدائش سے پہلے نہیں تھے، ماں تھی تو ماں ہی ینگ ایج میں ابھی 6 سال کے تھے آپ اور ماں کا انتقال ہو گیا. تو ماں باپ کے بغیر ہونا یہ ایک بچے کے لیے بڑی جیسے سوچ کر بھی انسان کو ہوتا ہے نا کہ اتنے معصوم بچے کو ماں اور باپ دونوں کا سایہ ہٹ گیا. اچھا، یہ جو ام ایمن ہے نا، ام ایمن جو آپ کی لونڈی ہوا کرتی تھی، آپ کی ٹیک کیئر کی انہوں نے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی بڑی عمر دی اور وہ ایمان بھی لے آئی، مدینہ میں ہجرت بھی کی تھی بڑی ہو کر. اور پھر ان کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ ام ایمن جو تھی نا، یہ ان کی شادی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی. کس سے کرائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام ہوا کرتا تھا زید بن حارثہ، جس کو بعد کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں ابھی تو میں صرف آپ کو چونکہ ان کا ام ایمن کا نام یہاں آیا ہے تو میں آپ کو تعارف کرا رہی ہوں کہ زید بن حارثہ جو تھے وہ آپ کے غلام تھے، لیکن آپ نے ان کو اپنا بیٹا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. تو آپ نے زید بن حارثہ سے ام ایمن کا نکاح کرایا تھا اور ان سے ایک بیٹے بھی ہوئے تھے اسامہ، جو کہ وہ بھی آگے چل کے ان کی ہسٹری میں بھی نام آئے گا. تو اسامہ بن زید جو تھے وہ ام ایمن کے بیٹے تھے اور حضرت زید کے بیٹے تھے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کو بھی وہیں پہ مدینہ کے راستے میں کہیں ان کو بھی دفن کر دیا گیا. پھر اب دادا کے کیئر میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بوڑھے عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ پہنچے اور ان کے دل پر آپ کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا. چنانچہ آپ کے لیے ان کے دل میں ایسی رقت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں سے کے لیے بھی ویسی رقت نہ تھی اور وہ آپ کو بڑی نرمی بڑی قدر سے کرتے تھے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کر چاہتے تھے. تو دادا نے آپ کو خوب پیار سے رکھا اور آپ کو آپ کے لیے خاص فرش جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا، اس پر وہ اپنے دادا کے ساتھ بیٹھتے تھے. ظاہر بڑی ہستی تھی وہ دادا جو تھے آپ کے عبد المطلب. تو وہ ان کے لیے ایک فرش سا بنا ہوا تھا، تو اس پر وہ اپنے دادا کے برابر وہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے. تو اور ان کو ایسی فیلنگ ہوتی تھی ان کے دادا کو کہ یہ بچہ جو ہے وہ ضرور کوئی بڑی شان والا بچہ ہوگا. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے ایک اتنی بڑی ہستی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن بھی ان کا بہت اسپیشلی بنایا ہوگا کہ ان کو دیکھ کر بھی
لوگوں کو محبت آتی تھی، اور آپ کے دادا ہی نے، آپ کو پتہ ہے کہ نام بھی رکھا تھا نا آپ کا، محمد نام بھی ان کے دادا ہی نے رکھا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے وجہ بھی یہی بتائی تھی کہ اس کی سب تعریف کریں گے. محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی جائے. تو آپ کے دادا نے آپ کو بہت پیار سے رکھا، لیکن 8 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بھی لے لیا، اور پھر آپ کے دادا کا سایہ بھی آپ کے سر سے ہٹ گیا. اور دیکھیں یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط بھی کیا ان آزمائشوں کے ذریعے. اور جیسے سورہ ضحیٰ میں بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ایک احسان کے طور پر فرمایا تھا کہ آپ یتیم تھے لیکن آپ کو ہم نے ٹھکانہ دیا. تو ماشاءاللہ دادا کے دل میں بھی اتنی محبت ڈالی کہ دادا نے بڑے پیار سے ان کو رکھا تھا. پھر دادا کے بعد جو تھے ان کے چچا عبد المطلب، ابو طالب، چچا ابو طالب نے ان کی کفالت کی. اچھا، عربوں میں یہ دستور تھا کہ کنیت رکھی جاتی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ ابو طالب جو ہے وہ کنیت ہے. کنیت کیا ہوتی ہے کہ جب کسی کا پہلا بیٹا ہوتا ہے تو اس بیٹے کے نام سے کنیت رکھی جاتی ہے کہ اس کا، جیسے طالب جو ہے وہ ان کا پہلا بیٹا تھا تو طالب کا باپ، ٹھیک ہے. ابو طالب کا مطلب کیا ہے؟ طالب کا باپ. تو اس طرح سے کنیت کو زیادہ شہرت ہوتی تھی. نام اکثر لوگ نام بھول جاتے تھے، کنیت سے یاد کیا کرتے تھے، نام سے نہیں بلاتے تھے. تو ابو طالب جو ہے وہ ان کی کنیت ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر میں اپنی کنیت رکھنا چاہوں تو میرے بیٹے کا نام نوید ہے تو میں نوید ہوں، ٹھیک ہے. تو جو پہلا بیٹا ہوتا ہے اس سے ماں اور باپ دونوں اپنی کنیت رکھ سکتے ہیں. تو ابو طالب جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی بعد میں، اور یہ جو تھے وہ آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، یعنی کہ ان کی ماں بھی ایک ہی تھی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو عبداللہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ جو عبداللہ تھے ان کی اور آپ کے چچا ابو طالب کی والدہ بھی ایک ہی تھی اور باپ بھی ایک تھا، یعنی سگے بھائی تھے دونوں. تو انہوں نے اپنے بھائی کے بیٹے کی کفالت سنبھالی اور بہت پیار سے رحمت اور شفقت سے ان کو رکھا. بہت مالدار تو نہ تھے لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا. اور خود آپ بھی صبر اور قناعت کا نمونہ تھے اور جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے تھے. تو یہ تو چاچا کے ساتھ آپ کا وقت گزرا. اچھا، ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے بہت سی سیرت کی کتابوں میں، وہ ہے کہ شام کا سفر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ کیا تھا، اور اس میں ایک راہب بحیرہ نام کا راہب ملا تھا، اور اس نے یہ بشارت دی تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ وہ نبی ہے جو آخری نبی ہے جو آنے والا ہے. لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. مشہور بہت ہے لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ لوگوں کو اس واقعے کو سنایا تو نہیں، اس کی تفصیلیں اس میں ڈالی بھی نہیں ہے، لیکن نام اس لیے ذکر کیا کہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بہت مشہور ہے مگر اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے اور اس میں بہت سے فلاز ہیں. تو اس وجہ سے بہت سے علماء نے اس کو گھڑا ہوا واقعہ کہا ہے کہ یہ من گھڑت واقعہ ہے. اور یہ جو نان مسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی اس واقعے کو بہت اچھالتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اہل کتاب کے واقعات پتہ تھے وہ اس بحیرہ سے پتہ چلے تھے. لیکن بحیرہ جب اس وقت آپ کی عمر صرف بچے ہی تھے، 10 سال کے بچے کو کوئی اتنے واقعات سنا دے اور وہ 40 سال کے بعد وہ واقعات کو بتائے تو یہ بات کوئی سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ واقعہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں اس کو اسکپ کرتی ہوں. صرف آپ لوگ یہ یاد رکھیے گا کہ سیرت کی کتابوں میں شاید آپ نے اس کو پڑھا ہوگا کہ بحیرہ راہب جو تھا وہ ملا تھا اور وہ
اس نے کہا تھا کہ تمام جو درخت تھے وہ آپ کو سجدہ کرتے تھے. ہاں بالکل. بہرحال تو پھر یہ ہوا کہ اس واقعے کو میں اسکپ کر رہی ہوں انشاءاللہ. اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے ابو طالب کو کہا تھا کہ یہ اس شخص کو شام میں نہ لے جائے، اس بچے کو. ہاں نہیں بحیرہ جو تھا وہ عرب نہیں تھا، وہ عیسائی تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اس کی زبان بھی عرب نہیں تھی، عجمی تھا وہ. تو اس نے یہ کہا تھا کہ اس بچے کو آپ شام میں نہ لے جائیں، یہودی ان کو نقصان پہنچائیں گے، اور یہ جو ہے وہ نبی بننے والا ہے، اور اس کی نشانیاں یہ نشانیاں ہیں. اس نے نشانیاں بتائی تھی. لیکن بہرحال اگر یہ واقعہ سچ ہوتا تو پھر حضرت ابو طالب کو اتنا پرابلم نہ ہوتا آپ کی سچائی پر. اور پھر قافلے میں اتنے بھی لوگ تھے، بہت سارے لوگ تھے، وہ سب یہ جان جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی بننے والے ہیں، تو وہ پہلے اسے بہت زیادہ آپ کی اس چیز کا انتظار کرتے کہ اب آپ پر وحی کب نازل ہوگی. اس کے بجائے جب وحی نازل ہوئی تو یہ سب کے لیے ایک بڑی عجیب بات تھی کہ کیسے وحی نازل ہو گئی. تو پھر جنگ فجار یہ جنگ جو تھی، یہ جب آپ کی عمر 20 برس کی ہوئی تو اس ذی القعدہ کے مہینے میں اوکاس کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس اور غیلان کے قبائل تھے. دونوں میں گھمسان کا رن پڑا. فریقین میں کئی آدمی کھیت رہے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کر لیا کہ دونوں طرف کے مقتولین کے گنے جائے، اور جدھر زیادہ ہو ادھر مقتولین کا خون بہا لے کر صلح کر لی گئی اور جنگ ختم کر دی گئی. تو اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے، اس لیے کہ یہ قبائلی جنگ تھی، اور اس میں ہر سال ہوا کرتی تھی. دشمنی پہلے پتہ ہے نا کہ پہلی دشمنی جو ہوتی تھی پہلے کئی سالوں تک چلتی رہتی تھی، اور خاندانوں میں جنگیں ہوتی رہتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ پورا خاندان اس میں تھا تو آپ بھی رہے، لیکن آپ نے بذات خود کسی کو قتل نہیں کیا، نہ آپ نے جنگ میں کسی کو مارا. آپ صرف اپنے چچاؤں کو تیر سمایا کرتے تھے. اس جنگ کا نام فجار ہوا. دیکھیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کو گناہوں سے پاک رکھنا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جنگ ایسی تھی کہ اس میں ناحق قتل ہی ہوتا تھا، ایک دوسرے کو مارتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی کہ ان کے ذریعے کسی کا ناحق خون نہیں کروایا. اور اسی طرح بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو اس زمانے میں برائیاں پھیلی تھی، جو عام برائیاں تھی، جس کو سارے لوگ کرنے میں کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان برائیوں سے محفوظ رکھے گئے تھے. اور شرک، جو بت پرستی اور شرک ہوتا تھا، آپ اس سے بھی دور تھے. حالانکہ اس زمانے میں آپ کو وحی نہیں آئی تھی، لیکن ایک قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان برائیوں سے دور رکھا تھا. تو اب آگے ایک اور واقعہ ہے حلف الفضول. اوکے، مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ مکی زندگی جب آپ کی بچپن اور جب آپ کی نبوت سے پہلے کی جو وقت تھا، چونکہ اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے نبی بننا ہے، تو کوئی اتنے زیادہ آپ کی زندگی کے حالات کوئی ریکارڈ نہیں کیے گئے. اور جو کچھ باتیں ہیں جس کے بارے میں صحیح سند، ویسے تو واقعات بہت سارے پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی کوئی صحیح سند یا ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم اس کو مانیں اور اس کے اوپر اس کو آگے بڑھائیں. ورنہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو اسٹوریز بنا دی گئی ہیں، تو وہ صرف اسٹوریز ہی ہیں. جو زیادہ تر دیکھیں میری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں وہ باتیں بتاؤں جس کے بارے میں تحقیق کی ہوئی ہے کہ ہاں یہ اس کے سچ ہونے کے چانسز بہت اسٹرانگ ہیں، اور یا پھر سچ ہے بالکل. وہ میں نے آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ بتاؤں گی، کیونکہ ہمارا مقصد صحیح سیرت کو پہچاننا ہے.
ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم جتنا بھی سوچیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ بندے ہیں، تو ہم جتنا بھی باتیں سوچیں، لیکن جب سچی باتیں اتنی ساری ہیں تو ہم جھوٹی باتوں میں انٹرسٹ کیوں لیں؟ تو انشاءاللہ ہم سچی باتوں ہی کی طرف جائیں گے. تو حلف الفضول ایک معاہدہ تھا جس کو فضول کے نام سے، الفضول کے نام سے مشہور ہوا. اس جنگ کے بعد ہی ذی قعدہ کے مہینے میں 5 قریشی قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں. اور یہ قبائل کون سے تھے؟ بنو ہاشم، بنو المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تیم. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی. ہر انسان کی سیکیورٹی اس کا اپنا خاندان ہوتا تھا، کہ اگر جیسے میرے خاندان سے کسی کو کچھ نقصان ہوا تو میرا پورا خاندان اس کو بیک کرے گا، اور جس نے نقصان پہنچایا اس کے خاندان کے ساتھ جھگڑا کرے گا. تو جس کا خاندان زیادہ اسٹرانگ ہوتا تھا اس سے لوگ زیادہ اس کو عزت کرتے تھے اور وہ زیادہ محفوظ رہتے تھے. اور جو اکا دکا لوگ کبھی مسافر ہی آ جاتے تھے تو ان کی کوئی بیکنگ نہیں ہوتی تھی، تو ان کو کوئی پروٹیکشن بھی نہیں ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اگر کوئی مسافر ہے تو اس کو کوئی پکڑ کے اس کو غلام بھی بنا کر بیچ دیتے تھے، اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ گمنام شخص ہے، اس کا کسی کو نہیں پتا چلے گا. تو وہ ایسا کیا جاتا تھا. وہ کوئی ایسا قانون نہیں تھا وہاں پر جو انسان کو پروٹیکٹ کرتا. تو اس زمانے میں ایک مسافر جو تھے وہ مکہ میں آئے تھے، ٹھیک ہے. اور ان کا کیا نام تھا، یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا، ٹھیک ہے. تو عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی. اس پر بنو عبد الدار، بنو مخزوم اور بنو جمحہ، بنو سہم اور بنو عدی سے فریاد کی. اس شخص نے ان سارے مشہور خاندانوں کے پاس جا کے اپنی فریاد کی کہ یہ شخص جو ہے مکہ کا عاص بن وائل، اس نے مجھ سے سامان خریدا ہے لیکن مجھے پیسے نہیں دے رہا ہے. لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی. تو پھر اس شخص نے کیا کیا کہ جبل ابو القیس پر چڑھ کر اشعار پڑھے اس نے، اور اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. تو اس پر زبیر بن عبد المطلب جو تھے ان کو دل پر اثر ہوا کہ یہ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ. تو انہوں نے پھر کچھ بھاگ دوڑ کی اور چند قبائل کو جمع کیا، اور پھر ایک جگہ پر جمع ہوئے یہ لوگ بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے، اور یہ عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے. اور عاص بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اسے حوالے کیا. تو اس عہد و پیمان میں آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ شامل رہے. اور پھر جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبی بن چکے تھے، اس وقت بھی آپ اس عہد کی تعریف میں ایک حدیث بیان کی کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض صرف اونٹ بھی پسند نہیں. اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو ایسے یقیناً قبول کرتا. یعنی کہ جاہلیت کے دور میں یہ جو عہد کیا گیا تھا اس پر آپ نے اس کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند فرمایا، چونکہ یہ ایک انصاف پر مبنی عہد تھا. تو آپ فرماتے تھے کہ اگر مجھے دوبارہ بھی ایسا موقع ملے تو میں ضرور، یعنی کہ اگر جو مشرک ہیں وہ مجھے اس طرح کی کسی عہد کے لیے بلائیں گے تو میں خوشی سے شامل ہوگا ان کے اس عہد میں. یہ مطلب تھا آپ کا کہ ویسے تو مشرکین سے معاہدے اور کوئی ان کے معاملات میں کوئی ظاہر ہے کہ مسلمان ہو کر ضروری نہیں ہے، لیکن آپ فرما رہے تھے کہ چونکہ مشرکین کا یہ جو کام تھا یہ بہت ہی انسانیت پر مبنی تھا، تو اگر مجھے موقع ملے تو آج بھی میں اس طرح کا کام کروں ان کے ساتھ. تو الحمدللہ ہم یہاں پر آج ختم کریں گے. آج میں نے تھوڑا وقت زیادہ لے لیا، تو انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے.